لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، مسلسل گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو رہی ہیں، اور آپ سبھی اس تذکرے کو سننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس تذکرے کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اہم قرار دیا ہے، اور اسی لیے ارشاد رب العزت ہوا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، اللہ کو پکارو انہی اچھے ناموں کے ذریعے سے. اور اب اس سلسلے کی تیسری کڑی، تیسری گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ کیوں اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ ذمہ داری دی کہ تم جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو اللہ کے نام کو وسیلہ بناؤ. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس کی بنا پر صحیح سمت میں نہ چل پانے کی وجہ سے نہ جانے کتنے ایسے انسان ہیں، نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے ذہنوں میں بہت سے شبہات پائے جاتے ہیں. اور اسی لیے کوشش رہے گی کہ آج اور کل کی اس گفتگو میں ان شبہات کو دور کر دیا جائے، اور یہ جو ذہنوں میں تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات انسان سے اتنی قریب ہے کہ ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ تمہارے وجود میں اس طرح سے موجود ہے کہ تم بات کو بعد میں سمجھتے اور محسوس کرتے ہو، اللہ پہلے محسوس کرتا ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ
اپنے بندے سے بہت زیادہ قریب ہے۔ قلب انسانی اور نفس انسانی کے درمیان ذات پروردگار جب موجود ہے تو پھر ہمیں کسی کو وسیلہ بنانے یا حتیٰ کسی نام کو زبان پر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان اس سے گفتگو کرنے کے لیے ٹیلی فون کرتا ہے کہ جو اس سے دور ہو۔ بغل میں بیٹھے ہوئے انسان سے رابطہ کرنے کے لیے انسان کبھی ٹیلی فون استعمال نہیں کرتا۔ تو جب انسان بغل میں بیٹھے ہوئے انسان سے رابطہ کرنے کے لیے ٹیلی فون کو وسیلہ نہیں بناتا تو کیا اس ذات کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے کہ جو خود اس کے وجود میں اس کے دل سے زیادہ اس سے قریب ہے؟ ذرا سا آپ نے سر کو جھکایا، اللہ سے قریب ہو گئے۔ آپ نے ذرا سا اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ سے آپ قریب ہیں۔ ذرا سی آپ کی زبان کھلی، آپ پروردگار کے قریب موجود ہیں۔ تو اب کیا ضرورت ہے کہ وسیلہ بنایا جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ کسی ذات کو درمیان میں رکھا جائے اور پھر اللہ کو آواز دی جائے؟ اور اس کو میں لفظیں سمیٹ کر کہہ دوں کہ یہ ذہنوں میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہم اللہ کے علاوہ کسی کو وسیلہ بنائیں؟ اس لیے کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت تو وہاں پر پڑتی ہے کہ جہاں پر جس سے گفتگو کرنی ہے وہ فاصلے پر ہو۔ اللہ تو فاصلے پر نہیں ہے، تو جب ذات پروردگار فاصلے پر نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے اس وسیلے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی اس وسیلے کے لیے کہا جانا چاہیے، اور بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر بہت سے مسلمانوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ وسیلہ شرک ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کسی اور کا نام زبان پر لینا انسان کو مشرک بنا دیتا ہے۔ یہ بات ذہنوں میں تصور ہے، اور اسی لیے یہ گفتگو جو آج اور کل آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس گفتگو پر ہم سبھی کو اپنے اپنے طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ کیا واقعاً ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر وسیلے بنا رہے ہیں تو یہ وسیلے اس بنا پر ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ توجہ رہے، ہماری ساری گفتگو کا محور یہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اب اس حکم کو بجا نہ لانا یہ اللہ کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف چلنا ہے۔ اللہ اسی سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد رب العزت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وابتغوا الیہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے تم وسیلہ تلاش کرو۔ آپ نے غور فرمایا، اللہ نے وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، میرے لفظوں پہ توجہ دیجئے گا۔ اللہ نے وسیلہ بنانے کے لیے نہیں، وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے۔ بناتا انسان اپنی پسند سے ہے، ڈھونڈتا انسان اللہ کی پسند سے ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اگر انسان کو اختیار دے دیا جاتا کہ تم جس کو چاہو وسیلہ بناؤ، تو ہر ایک اپنی پسند کے مطابق جس کو اچھا سمجھتا اسے وسیلہ سمجھ لیتا، لیکن یہ وسیلہ اس کی پسند ہوتا، اللہ کی پسند نہ ہوتا۔ اللہ نے اسی لیے وسیلہ بنانے کی اجازت نہیں دی ہے، وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے، تاکہ یہ ذہنوں میں رہے کہ جب تمہارا اختیار وسیلہ بنانے میں نہیں ہے تو جانشین پیغمبر بنانے کا اختیار کیا ہوگا تمہارا؟ انسان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں انہیں وسیلہ بناؤ، ڈھونڈو، تلاش کرو، ان کی بارگاہ میں آؤ، ان کے ذریعے سے اپنی بات کہو۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ذریعے سے، اپنے بندوں کو کسی کے ذریعے سے اپنی بارگاہ تک بلائے؟ کیا اللہ اپنے بندوں سے مستقیم اور ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتا؟ کیا براہ راست اللہ اپنے بندوں سے اور بندہ اپنے پروردگار سے گفتگو نہیں کر سکتا؟ یہ ایک اہم ترین موضوع ہے
کہ جس پر میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ حضرات صلوات بھیج کے آگے سمٹ آئیے تاکہ بہتر طریقے سے بات عرض کی جائے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔ آپ حضرات میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کا تعلق ٹیچنگ لائن سے ہے، تعلیم دینا جن کا پیشہ ہے۔ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے بچوں کو سکھانا، سب سے مشکل کام ہے، اور جتنی عمر کم ہوتی جائے، توجہ دیجیے گا، جتنی عمر کم ہوتی جائے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے سکھانا، ہے یا نہیں؟ آپ مثلا ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو سکھانا چاہیے، بڑے آرام سے سکھا لیجئے گا، لیکن ایٹھ کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، ہمیں یاد ہے جس زمانے میں پڑھاتا تھا ایک کالج میں، وہاں پہ سب سے زیادہ ٹیچرز کے درمیان یہی اختلاف ہوتا تھا، مجھے ایٹھ کا ٹیچر نہ بنانا، سب سے مشکل ہوتا ہے۔ نہیں پتا یہاں کے کلچر میں ہے نہیں، ورنہ ہمارے وہاں ایٹھ اسٹینڈرڈ کے بچے کو پڑھانا بڑا مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ریزنز ہیں، وہ چونکہ اس ایج میں داخل ہونے لگتا ہے کہ جو بدن میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا مزاج بدلتا ہے اور پڑھانا اور پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ اپنے فیکٹس سے مجھے بحث نہیں کرنی ہے۔ سب سے زیادہ مشکل ہے جتنی عمر گھٹتی جائے اتنا زیادہ اس کو سکھانا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ پھر بھی آپ 2 سال کے بچے کو کچھ سکھا سکتے ہیں، لیکن اور چھوٹا ہو گیا 1 سال کا بچہ، اب اور مشکل ہے سکھانا۔ 1 ہفتے کا بچہ ہے اور مشکل ہے، اور اگر بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے تو کوئی سکھا سکتا ہے؟ بڑے سے بڑے سائیکیٹرسٹ کو لے آئیے، سائیکولوجسٹ کو لے آئیے، نہیں سکھا سکتا، وہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ بہترین سے بہترین ڈاکٹر کو لے آئیے، وہ اس ابھی پیدا ہونے والے بچے کو کچھ نہیں سکھا سکتا۔ لیکن ذات پروردگار کا یہ کمال ہے کہ اس نے دنیا میں آنے والے اس بچے کو سکھایا کہ تمہیں سانس کیسے لینی ہے، اس بچے کو سکھایا کہ تمہیں اس کا آکسیجن کو لینا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر چھوڑنا ہے۔ اس اللہ نے اس بچے کو سکھایا کہ جب روشنی کے سامنے تمہاری آنکھ آ جائے تو جلدی سے بند کر لینا ہے۔ اس پروردگار نے بچے کو سکھا کر بھیجا کہ جب تم دنیا میں جاؤ، بھوک لگے تو اپنے گریے کے ذریعے سے اپنے شکم کی بھوک کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ دنیا میں کوئی نہیں سکھا سکتا ہے، صرف اللہ نے سکھایا ہے، صرف اللہ سکھا سکتا ہے، کوئی نہیں سکھا سکتا دنیا میں۔ اس بچے کو تربیت دینا سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا اب انصاف سے بتائیے، اللہ نے جتنی ضرورت کی چیزیں تھی سب انسان کو دے دیا۔ بچہ دنیا میں آیا ہے، آنکھ لے کے آیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کو دنیا میں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے اس بچے کو زبان دے دیا، اس بچے کو 2 سال 1.5 سال کے اندر زبان سیکھنے کے بعد اب تھوڑا بہت بولنا شروع کرنا ہے، لہٰذا زبان ضروری ہے۔ اللہ نے اس بچے کو کان دے دیے تاکہ یہ بچہ دنیا میں اس کان کے ذریعے سے باتوں کو سن سکے، سمجھ سکے۔ اللہ نے اس کو ہاتھ دے دیے، حتیٰ انگلیاں دے دی، انگلیوں میں ناخون دے دیے، پیر دے دیے، پیر میں انگلیاں دے دی، سب دے دیا، ایک چیز نہیں دیا۔ اس بچے کو پروردگار نے سب دیا ہے، اس کے وجود میں ایک چیز نہیں دی۔ عجیب ہے، وہ دیا ہی نہیں اللہ نے۔ اچھا آپ یہ کہیں گے کہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے نہیں دیا، بھئی ابھی ابھی دنیا میں آئے، زبان کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، زبان دیا ہے۔ ابھی ابھی دنیا میں آئے، ناخون کی کیا ضرورت ہے؟ ناخون دیا اس کو۔ لیکن نہیں دیا تو کیا نہیں دیا؟ اس کے منہ میں پروردگار نے دانت نہیں دیے۔ عجیب، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ آپ محسوس فرمائیں، اللہ نے اس بچے کو 6 مہینے کے بعد اب یہ دانت اس کے مسوڑے پر ذرا سا سختی پیدا ہونی شروع ہوئی اور اب یہ دانت نکلنے شروع ہوئے۔ 6 مہینے کیوں تاخیر ہوئی؟ سب کچھ تو دے کے بھیجا تھا، یہ زبان کے ساتھ ساتھ دانت بھی دے دیتا، لیکن نہیں، پروردگار نے دانت نہیں دیا۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ حکمت پروردگار بڑی عجیب ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آیا ہے، ابھی اسے اس دانت کے استعمال کا طریقہ نہیں پسند ہے۔
پوری توجہ سے میرے لفظ پہ غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بچہ دانت کے استعمال کو نہیں جانتا. اگر یہ بچہ دانت لے کر آئے گا تو ماں کی زحمت کا سبب بن جائے گا. اللہ نے اتنی احتیاط رکھی ہے. مزید بچے تو استعمال نہیں پتا ہے, ماں کی تکلیفوں میں اضافے کا سبب نہ بن جائے. سب دیا, دانت نہیں دیا. یہ اللہ کا انتظام ہے. اور اب آپ ذرا سوچئے کہ پروردگار جب اس کائنات میں بچے کو بھیج رہا ہے تو وہ اتنا بھی پسند نہیں کر رہا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد ماں کی اتنی زحمت کا سبب بن جائے. کیا وہ پروردگار برداشت کرے گا کہ یہی اولاد ماں کی زحمتوں کا سبب بڑے ہو کر بن جائے؟ نہیں برداشت کرے گا. اب آئیے میں اپنے اصل موضوع تک آپ کو لے کے آ گیا. پروردگار نے سب کچھ دیا اور سکھایا, بتایا, عقل دیا, شعور دیا, دل دیا, دماغ دیا, سب دیا. جو پروردگار اس پیدا ہو جانے والے بچے کو یہ بتا سکتا ہے کہ تمہیں سانس کیسے, کسی نے سکھایا نہیں ہے اسے, خود سے سیکھ کے آئے, اللہ نے بتایا ہے اسے. جو پروردگار سانس لینے کا طریقہ سکھا سکتا ہے, جو پروردگار گریہ کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہے, جو پروردگار پلک جھپکانے کا طریقہ اس کو بتا سکتا ہے, کیا وہی پروردگار 15 سال کی عمر میں کسی لڑکے کو یہ نہیں بتا سکتا کہ تمہیں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ سکھا سکتا ہے؟ نہیں سکھا سکتا؟ بڑے آرام سے. جو اس کم سن بچے جو ابھی ابھی دنیا اس کو سکھا سکتا ہے, 14 سال کے بچے کو قرآن سکھا دینا کیا مشکل کام ہے؟ اچانک اس کے دماغ میں ساری باتیں آ جائیں, اس کو قرآن پڑھنا آ جائے, کیا مشکل چیز ہے؟ اچانک اس کو پتا چل جائے کہ تمہارے لیے شریعت میں روزہ واجب ہے, ماہ رمضان آیا روزہ رکھنے لگے. کیا ضرورت ہے کہ پروردگار عالم اس بچے کو اب اس موقع پر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد یہ ساری باتیں خود نہ سکھائے, بلکہ اب انتظام یہ کرے کہ نماز سکھائے گا لیکن میرا نمائندہ آ کے بتائے گا, حج سکھائے گا لیکن میرا نمائندہ سکھائے گا, روزہ بتائے گا لیکن میرا نمائندہ روزہ بتائے گا, قرآن پہنچائے گا لیکن میرا نمائندہ ان بندوں تک قرآن پہنچائے گا. یہ عجیب مرحلہ ہے. پروردگار سب کچھ دے سکتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے وسیلے قرار دیے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ نے وسیلے قرار دیے تاکہ ان بندوں تک اس کا پیغام آ سکے. اچھا اب ادھر سے بھی دیکھ لیجئے خدا کتنا قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, قرآن مجید کا اعلان ہے. ہر چیز پہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ اگر کائنات میں کسی ذات کے پاس قدرت ہے تو وہ ذات پروردگار ہے. بندوں کا کیا حال ہے؟ کتنی قدرت ہے بندے کے پاس. الحمدللہ آپ کے وہاں تو یہ مسائل نہیں ہیں, ہمارے وہاں دیکھ لیجئے اچھا خاصا ہٹا کٹا مضبوط بدن کا انسان ہاسپٹل سے نکل کے کیا ہو گیا, خیریت, آئی سی یو میں چلے گئے. کیا ہو گیا تھا؟ ایک بیماری ایسی لگ گئی کہ جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس گھٹ کے 20 تک پہنچ گئی, 20,000 تک, ہاسپٹل میں آئی سی یو میں چلے گئے. کیا ہو گیا تھا؟ کسی ہاتھی سے ٹکرا گئے تھے؟ کہا نہیں, ہاتھی کہاں, وہ ایک چھوٹے سے مچھر نے کاٹ لیا تھا. توجہ کتنا مضبوط ہے انسان, غور کیا آپ نے؟ اتنا کمزور انسان, ایک چھوٹے سے مچھر کا مقابلہ نہیں کر پاتا انسان. خلق الانسان ضعیفا, قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. بہت اکڑ کے چلتے ہیں, ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس پاور ہے, غرور ہے, تکبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. کچھ نہیں ہے. انسان اگر اپنے پر غور کرے تو اس کے پاس کوئی طاقت ہے نہیں, اللہ کے مقابل بے پناہ کمزور ہے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ کائنات کی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اس قدرت کے باوجود اس نے اپنا پیغام وسیلے سے پہنچایا. تو جب قادر پروردگار وسیلے سے پیغام پہنچا رہا ہے تو یہ کمزور انسان کیسے بغیر وسیلے کے دعا پہنچا سکتا ہے؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات.
اور پھر یہ طے شدہ بات ہے جب ادھر کا پیغام ادھر آئے گا وسیلے سے تو ادھر کی بات ادھر جائے گی وسیلے سے، دونوں طرف برابر ہے۔ اللہ نے اپنی بات بندوں تک پہنچائی ہے تو وسیلے کے ذریعے، بندہ اپنی دعا اللہ تک پہنچائے گا تو وسیلے سے۔ یہ گفتگو کل آئے گی کہ کیوں اللہ نے بندے سے کہا کہ وسیلے کے ساتھ میری بارگاہ میں آؤ، وجہ کیا ہے؟ خدا تو قریب ہے بندے سے، وجہ کل عرض کروں گا میں، لیکن آج اس مرحلے تک مجھے آپ کو لے کے آنا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں یہ انتظام رکھا ہے کہ وسیلوں سے آؤ۔ کس کو وسیلہ بنائیں؟ اب آپ بتائیے۔ ہم نے دیکھا انبیاء اللہ سے قریب ہیں، یہاں سے توجہ فرمائیے گا، لیکن عالم یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں محسوس کیا اللہ کے نبی جناب آدم نے کہ اللہ ذرا سا ناراض ہوا ہے، کہا اب مجھ کو اللہ کی بارگاہ تک آنا ہے تو کچھ وسیلوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ کا نبی کنویں میں ہے جناب یوسف، تو اب کنویں سے باہر نکلنا ہے تو کچھ ہستیوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ آگ کی طرف جا رہے ہیں، جانے والے ہیں، تو کچھ ہستیوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ جناب نوح کشتی پر بیٹھ رہے ہیں تو اس کشتی پر بیٹھنے سے پہلے کچھ شخصیتوں کے نام لکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ امت کو درس دیا جائے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب سمجھے جاتے انبیاء، وہ بھی کچھ ہستیوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اب آپ ذرا بتائیں انصاف سے، جو نبی اللہ سے قریب ہے وہ کچھ ہستیوں کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کشتی کے ٹکڑے ملے ہیں، آج بھی موجود ہیں، اسی رشیا کے اس میوزیم میں موجود ہیں۔ اس کشتی کے ٹکڑے کے جس کشتی پر بیٹھ کر جناب نوح نے سفر کیا تھا اس پہ نام لکھے ہوئے تھے۔ بڑی مشکلوں سے جب کشف کیے گئے تو وہ نام پنجتن پاک کے نام ہیں۔ اللہم وہ موجود ہے، یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یہ تو اس کا کوئی تعلق مذہب سے بھی نہیں ہے۔ عجیب ہے، انسان جس موقع کے اوپر مشکلات کے سمندر میں غرق ہو رہا ہو، اسے اگر کشتی نجات چاہیے ہے تو اہل بیت کی کشتی پہ آنا ہوگا۔ جناب نوح جو آدم ثانی کہلاتے ہیں، انہیں بھی اگر نجات چاہیے ہے، کشتی کو بچانا ہے، تو پھر اہل بیت اطہار کا نام لکھا۔ اور اسی لیے اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا کہ تمہیں اگر واقعاً نجات چاہیے ہے، تمہیں اگر واقعاً اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، اپنی بات کو پہنچانا ہے، ان اہل بیت اطہار کو وسیلہ بناؤ۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اسی قرآن مجید کی اس آیے شریفہ، بظاہر میرے سو ذہن میں نہیں ہے، بظاہر سے سورہ توبہ کی آیے شریفہ، قرآن مجید نے ایک آیے شریفہ نازل فرمائی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پر آپ غور فرمائیں۔ قرآن مجید کہہ رہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے پیغمبر، جب یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں اور آپ کے پاس آئیں، آنے کے بعد یہ استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں، تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ پروردگار کو یہ پیغمبر میرے بندے کیا پائیں گے؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پروردگار کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت نازل کرنے والا پائیں گے۔ پھر سے میں دہرائے دیتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، پہلا کام اگر جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ دوسرا کام وَجَاءُوكَ، پیغمبر آپ کے پاس آئے۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تیسرا کام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ چوتھا کام وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کا رسول ان کے لیے استغفار کرے۔ یہ چار کام ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ان کے لیے تواب اور رحیم بن جائے گا۔ یہ چار کام ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ ابھی پلٹ کے اس پہ آنا ہے۔ ساری تاریخ میں یہ جملہ سارے مفسرین نے لکھا ہے، ذرا سا مائنر ڈیفرنس ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں گا کہ کیا ڈیفرنس ہے، لیکن لکھا سب نے ہے۔ حتیٰ در منصور سیوطی میں بڑی اہمیت کے ساتھ یہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ ہمارے شیعہ سارے مفسرین نے لکھا ہے، برادران اہل سنت میں سب نے لکھا ہے۔ واقعہ کیا ہے سنیں آپ۔ اس مدینہ طیبہ میں ایک صحابی پیغمبر ہے کہ جس سے کچھ غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا۔
اور اس نے اپنے کو، اچھا سب نے لکھا ہے، سارے مفسرین نے، کہ صحابی پیغمبر ہے، نام نہیں لکھا ہے، سب نے لکھا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، اس سے جرم ہوا، نتیجے میں اس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اپنے کو گھر میں روک لیا، میں باہر جاؤں گا ہی نہیں، بس میں پیغمبر میں حاضر ہی نہیں ہوں گا، کیوں؟ میں گناہ گار ہوں۔ البتہ ایک جملہ کہتا چلوں، اس واقعے سے یہ تو پتا چل گیا کہ اصحاب پیغمبر معصوم نہیں تھے، اصحاب پیغمبر معصوم نہیں تھے، ان سے گناہ ہو سکتا تھا، یہ امتیاز صرف اللہ نے اہل بیت پیغمبر کو دیا ہے، وہاں ان کے دامن عصمت پہ دھپا نہیں آ سکتا۔ اصحاب پیغمبر کی وہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ گار ہے، گھر میں بند ہے، باہر نکلنا چھوڑ دیا، ادھر پیغمبر اسلام کو تو پتا ہے، لیکن اصحاب سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہا ہے، میرا صحابی کیوں نہیں، کہاں چلا گیا، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، ہر روز گھر کے دروازے تک آتا ہے کہ اب میں جاؤں پیغمبر اسلام تک، ہمت نہیں پڑتی کہ وہاں جاؤں گا، اگر پوچھ لیا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا، کیا جواب دوں گا، دروازے جا کے پھر واپس اندر آ جاتا ہے، ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، ایک دن گھر کا دروازہ کھول کے نکل پڑا، کب تک بند رہوں گا، اب تو جانا ہے مجھے بس میں پیغمبر میں۔ آیا حضور اکرم کے گھر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اچانک جیسے ہی کوچے بنی ہاشم میں داخل ہوا، غور فرمائیں آپ، سارے مفسرین نے لکھا ہے، یہاں پر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب نے لکھا کہ جیسے ہی وہ پیغمبر اسلام کے محلے کی گلی میں داخل ہو رہا تھا، اچانک اس کی نظر 2 شہزادوں پر پڑی، اور ان 2 یہ اتنے کم سن بچے تھے کہ جو اپنے نانا سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، کہ اس صحابی نے ان دونوں کو اپنے شانے پر بٹھایا، اور اب بڑی تیزی کے ساتھ، ابھی تک تو بڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بڑی احتیاط کے ساتھ بزم پیغمبر کی طرف آ رہا تھا، اور اب جب یہ 2 شہزادے مل گئے تو تاریخ کہتی ہے، سارے مفسرین نے لکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا رسول اللہ کے گھر کی طرف چلا، اور اب جیسے ہی رسول اللہ کے گھر میں قدم رکھا، حضور اکرم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے، مسکرانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اذهب فانت طلیق، جا، تجھ کو اللہ نے گناہ سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور جو اختلاف ہے وہ یہیں پر ہے، بعض نے لکھا ہے کہ ابتسم الرسول، رسول اللہ مسکرائے، بعض نے لکھا ہے کہ ضحک الرسول، رسول اللہ ہنس دیے، یہ اختلاف ہے مفسرین میں۔ البتہ آپ جانتے ہیں کہ روایتوں میں ہے کہ ابتسامہ ضحکہ یا ضحکہ ابتسامہ، روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم کی ہنسی کھلکھلاہٹ والی نہیں تھی، مسکرا دیتے تھے، یہی آپ کی ہنسی تھی۔ تو شاید ممکن ہے کہ دونوں روایتیں جمع ہو جائیں، دونوں مفسرین کا بیان جمع ہو جائے، مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے۔ سب نے لکھا کہ حضور اکرم نے جیسے ہی اسے دیکھا، آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ اذهب فانت طلیق، جا، تجھ کو اللہ نے گناہ سے آزاد کر دیا ہے۔ اب میں اپنے معزز مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے، مناسبت سے نازل ہوتی ہے یا بغیر مناسبت کے؟ آپ سب کہیں گے مناسبت سے نازل ہوتی ہے۔ اب فوراً آیت نازل ہوئی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جبریل امین اس آیت کو لے کر نازل ہوئے۔ اس آیت کا اس واقعے سے کوئی ربط ہے؟ فرمائیے، ہے؟ بظاہر تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 کام کرنے کے لیے قرآن مجید نے کہا تھا، چاروں کام ہوئے نہیں ہوئے۔ پہلا، قرآن نے کہا کہ اگر گناہ ہو جائے ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ صحابی سے گناہ ہوا۔ دوسرا، اے پیغمبر آپ تک آئے، یہاں تک ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ وہ صحابی پیغمبر تک آیا۔ لیکن تیسرا اور چوتھا کام ہوا نہیں ہوا۔ تیسرا کام کیا تھا؟ فاستغفر اللہ، وہ خود گناہگار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اس نے کہا توبہ کیا۔ واستغفر لهم الرسول، اللہ کا رسول اس گناہگار کے لیے استغفار فرمائیں۔ کیا رسول اللہ نے استغفار کیا؟ نہیں ہوا۔ نہ اس نے بس میں پیغمبر میں پہنچ کے استغفر اللہ کہا، نہ رسول اللہ نے اس کے لیے استغفر اللہ کہا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آیت بغیر مناسبت کے نازل ہو جائے؟
اے میرے پروردگار یہاں تو 4 میں سے 2 کام ہوئے ہی نہیں، یہاں تو اس انسان نے استغفار کیا ہی نہیں، یہاں تو پیغمبر نے اس کے لیے استغفار نہیں فرمایا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آیت اس موقع پر نازل ہو رہی ہے؟ شاید آواز قدرت آئے کہ نادان میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ استغفار زبان سے نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ استغفار زبان سے ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کبھی کبھی عمل سے بھی استغفار کرتا ہے۔ اس کا بزم پیغمبر میں آنے سے پہلے سرکار حسنین کریمین کو اپنے دوش پر بٹھانا یہ عملی استغفار تھا، رسول اللہ کا مسکرا دینا یہ اس کے حق میں استغفار ہو رہا تھا۔ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگر کسی کو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے امام حسین سے قریب ہو جائے استغفار ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد وآل محمد پہ۔ اب آپ سمجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے لیے فرش عزا پہ آ کے بیٹھ گئے، کہاں سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ نہیں، جو امام حسین سے قریب ہو جاتا ہے وہ عملی استغفار اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ جناب حر امام حسین کے قدموں میں آ گئے، انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ حر تم دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ لیکن ہاں، امام حسین سے جو قریب ہو جائے وہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ یہ امام حسین کی فرش عزا ہے، اس فرش عزا پہ بیٹھنے والا جب آتا ہے تو مولا سے کہتا ہے کہ فرزند رسول میں آپ کو وسیلہ قرار دے رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ مجھے بخشوا دیجئے۔ اور امام حسین سے بڑھ کر کوئی بخشوانے والا نہیں ہے، اللہ کا یہ وہ مقرب اور عظیم بندہ ہے جو ساری بشریت کو اللہ کی بارگاہ تک لے کر آتا ہے۔ لہٰذا امام حسین کی بارگاہ میں آنا چاہیے، اور اسی لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ پیغمبر گناہ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، چاہے رسول اللہ کے پاس آ جائے، امام حسین کے پاس آ جائے، ائمہ اطہار کے پاس آ جائے، اپنے وقت کے امام کے پاس آ جائے، اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں واپس آنا چاہتا ہے تو اللہ نے ان ائمہ اطہار کو باب اللہ بنایا ہے، کہ اللہ کا دروازہ ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ یہ تاریخیں اسی لیے ہمارے درمیان ہیں تاکہ ہم امام حسین کے دروازے پر بیٹھ کر خود کو اللہ سے قریب کر سکیں۔ اس فرش عزا کی اصل عظمت یہی ہے کہ انسان بیٹھتا امام حسین کے نام پر ہے، قریب اللہ سے ہوتا ہے، آتا ذکر حسین کے لیے ہے، شمار اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کا یہ عمل اس کے لیے استغفار کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روک کر بقیہ باتیں کہ کیوں اللہ کی بارگاہ میں توسل ضروری ہے وہ کل عرض کروں گا، لیکن یہ طے ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ نمائندہ الہی کو درمیان میں قرار دے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ جناب یوسف، بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، کچھ دنوں کے بعد 40 سال کے بعد جب یہ پتا چلا کہ جناب یوسف مجرم ان کے بھائی ہیں، جناب یوسف باحیات ہیں، تو اب یہ استغفار کر رہے ہیں۔ لیکن کیسے آئے؟ اپنے بابا کے پاس، یا ابانا استغفر لنا، اے بابا ہمارے لیے آپ استغفار فرمائیں۔ کیوں؟ جناب یعقوب سے کیوں ان کے بچے کہہ رہے ہیں جو قرآن نے آج اس قرآن کا حصہ بنا کے رکھا ہے؟ صرف اس لیے تاکہ اس امت کو پیغام مل جائے کہ اگر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں واپس آنا ہے تو اللہ کے نمائندے کو درمیان میں وسیلہ بنانا ہوگا۔ اور پھر وہ عظمت جو شب جمعہ کی ہے کہ جناب یعقوب نے کہا کہ بیٹو میں استغفار کروں گا لیکن ٹھہر جاؤ، شب جمعہ آ جانے دو۔ جناب یعقوب نے شب جمعہ اپنے ان بچوں کے لیے استغفار کیا تھا۔ اسی لیے انسان کو شب جمعہ استغفار صرف اپنے لیے نہیں، اپنے متعلقین کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ یہ سیرت ہے۔
آئیے میں آپ کو آخری مرحلے تک لے کے آ جاؤں کہ حقیقتاً اس دنیا میں اگر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا کوئی دروازہ ہے تو وہ سرکار سید الشہداء کی ذات ہے۔ آپ مشہد مقدس گئے ہوں گے، ایک عظیم الشان عالم دین دفن ہیں شیخ بہائی علیہ الرحمت اور رضوان کے جو بست شیخ بہائی لکھا ہوا ہے، لیکن نارملی ہم لوگوں کے لیے زیارت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس جگہ پہ جا کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر مرحوم شیخ بہائی کی قبر کے اوپر جا کر سورہ فاتحہ پڑھنا کم ممکن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خواتین کا گوشہ ہے۔ صرف نماز ظہرین کے موقع پر وہ رستہ کھلتا ہے کہ جس راستے سے مرد بھی گزر سکتے ہیں، لہٰذا اگر کبھی موقع ملے تو مرحوم شیخ بہائی علیہ الرحمت اور رضوان کی قبر پر دوپہر میں مشہد مقدس میں ضرور جائیے گا۔ یہ دنیا کے 5 بڑے سائنٹسٹس میں سے ایک ہیں، ہمیں اپنی قوم کی قدر پتہ نہیں ہے۔ عجیب شخصیت ہے مرحوم شیخ بہائی، بڑی عظیم الشان شخصیت ہے۔ آج چونکہ موضوع نہیں ہے لہٰذا اس طرف نہیں لے کے جاؤں گا، بڑی خدمتیں ہیں آپ کی۔ وہ برادر جو آج مجھ سے ذکر کر رہے تھے حج پہ گئے تھے، اسی خانہ کعبہ میں آپ کی ایک بڑی خدمت ہے جو آج بھی موجود ہے۔ بڑے ان کی کرامتیں ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے کشکول، کہ جو آج کشکول شیخ بہائی کے نام سے مشہور ہے، بڑی اہم کتاب اس عنوان سے کہ بڑے واقعات انہوں نے اس میں جمع کیے ہیں دنیا بھر کے۔ ان تفصیلات کے اپنے زمانے کے بہت عظیم مجتہد بھی تھے، سائنٹسٹ تھے، مجتہد تھے، عالم تھے، برجستہ عالم تھے، بڑا ان کا رعب و دبدبہ تھا۔ لبنان سے آ کے ایران میں بسے تھے اور بڑی ان کی قدر و قیمت تھی، بڑی ان کی اہمیت تھی وہاں پر۔ مرحوم شیخ بہائی نے ایک واقعہ لکھا ہے، اسی سرزمین بصرہ کا رہنے والا ایک انسان، آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور اب عالم یہ ہے کہ اس کو اپنا پاسٹ یاد آ رہا ہے۔ انسان جب دنیا سے جا رہا ہو تو ماضی یاد آتا ہے، میں نے کیا کیا نہیں کیا، اور اب یہ احساس کہ اگر میں اسی عالم میں دنیا سے گیا تو مجھے کون بچائے گا، کون نجات دے سکتا ہے۔ کہا اس نے سب کو جمع کیا، بالکل آخری لمحہ ہے، سب کو جمع کیا، بیٹوں کو، بھائیوں کو، خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو، اس لیے کہ قبیلہ سسٹم آج بھی ہے۔ البتہ یہ واقعہ شیخ بہائی کے زمانے کا ہے۔ اس نے سب کو جمع کیا اور ان سب کے درمیان یہ اعلان کیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، گناہگار جا رہا ہوں، اور مجھے کوئی اپنے عمل کے سلسلے میں کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے، سیدھا جہنم جاؤں گا، مجھے یقین ہے، لیکن ایک راستہ ہے، مجھ کو انتقال کے بعد لے جا کر نجف میں دفن کر دینا۔ امیر المؤمنین نے اگر مجھے موقع دے دیا اپنے نجف میں دفن ہونے کا تو میں بخش دیا جاؤں گا، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا، اچھا زبان لڑکھڑا رہی ہے، بول نہیں پا رہا ہے، آخری وقت ہے، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں کے لیے مشکل، اس زمانے میں کسی بھی جنازے کا منتقل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، اگر تم لوگوں کو ایسا لگے کہ پیسہ کم ہے، میرے مال، میری ثروت میں سے پیسہ لے کر میرے جنازے کو پہنچا دینا۔ انتقال ہو گیا، اس کے جنازے کو تیار کیا، غسل دیا، کفن دیا، خاص طریقے سے جو اس زمانے کا طریقہ کار تھا کہ جب جنازہ منتقل کرتے تھے تو ایک خاص دوا بھی استعمال ہوتی تھی، اس دوا کے ذریعے سے اب لے کر جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور ادھر عالم یہ ہے کہ نجف اشرف، مرحوم شیخ بہائی نے لکھا، نجف اشرف میں ایک صبح ایک خادم دوڑتا ہوا دوسرے خادم کے گھر آیا۔ اچھا اس زمانے میں نجف اشرف کا یہ جو پورا شہر تھا، اس شہر کی حد بندی تھی اور باقاعدہ شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ہوتا تھا۔ اگر آپ نے تاریخ میں دیکھا ہو، بہت سارے موقعوں پر ذکر ہے کہ امیر المؤمنین کے شہر نجف کا دروازہ مقفل تھا، لوگ آئے، کھلوایا گیا، تب اندر آئے۔ وہ شہر نجف کا، بقیہ سارے شہروں کا یہ حالت ہے، حتیٰ کربلا کا بھی۔ آج کے دور میں یہ سب نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں باقاعدہ دروازہ ہوتا تھا۔ خادم دوڑتا ہوا آیا اور اس خادم سے کہ جس کے پاس چابی رہتی ہے، اس کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میں نے عجیب خواب رات میں دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ، صبح میں نجف کا جب دروازہ کھولنا تو ایک میت آ رہی ہے کہ جو بصرے سے آ رہی ہے، اس بصرے سے آنے والی میت کو ہرگز نجف میں داخل نہ ہونے دینا۔ اس خادم نے کہا یہی خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے، اور اتنی دیر میں دھیرے دھیرے سارے خادم جمع ہو گئے، پتہ یہ چلا کہ سب نے خواب دیکھا ہے۔ امیر المومنین نے منع کر دیا، نہیں،
میں اس کو نجف میں اپنے حرم میں اپنے شہر میں حتیٰ شہر نجف میں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ عجیب ہے۔ آئے ان لوگوں نے شہر کا دروازہ کھولا، زائرین آنا شروع ہوئے بقیہ علاقوں سے، لیکن کوئی جنازہ نہیں آ رہا ہے۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے سپہر، سپہر سے شام، حتیٰ غروب کا وقت آ گیا، تالا بند کرنے کا وقت آ گیا، دروازہ بند کیا، تالا لگایا، واپس آ گئے۔ اگلے دن صبح میں پھر وہی خادم دوڑتا ہوا اس کلید بردار کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ آج پھر میں نے خواب میں مولا کو دیکھا ہے، اور مولا نے فرمایا کہ وہ جنازہ جو کل آنے والا تھا وہ آج آئے گا بصرے کا۔ مولا کو پتا تھا کل بھی، مولا کو آج بھی پتا ہے جو جنازہ کل آنے والا تھا وہ اب آج آئے گا، اور آج بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ، بڑی عزت و احترام کے ساتھ لے کے آنا، حرم میں میرے پہلو میں، میرے قدموں کے پاس اس کو دفن کر دینا۔ عجیب۔ اچھا حیرت تو سب کو ہے، لیکن ہمت کسی کی نہیں کہ مولا سے پوچھ، مولا یہ بدلا کیوں آپ کا حکم؟ کل کا حکم کچھ اور تھا، آج یہ حکم کیسے بدل گیا؟ آئے، دروازہ کھولا، کچھ ہی دیر کے بعد جنازہ آیا۔ ان لوگوں نے اس کو لا کے مولا بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، اس کو احتشام کے ساتھ لے جا کر امیر المؤمنین کے قدموں کے پاس دفن کیا۔ پوچھا تم لوگ تو کل آنے والے تھے، آج کیوں آئے؟ کہا ہم بھی نہیں سمجھ پائے، ہم تو نکلے تھے، ہم کو کل پہنچ جانا تھا، لیکن ہم راستہ بھٹک گئے تھے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس علاقے نکل گئے تھے، البتہ کسی اور شہر کے بالکل قریب آ گئے تھے، وہاں سے پھر پوچھتے ہوئے واپس دوبارہ نجف کی طرف آئے ہیں۔ ان سب نے توسل کیا امیر المؤمنین سے، مولا کیا وجہ ہے کہ آپ کا حکم 2 دن کے درمیان الگ الگ تھا؟ ایک دن حکم یہ تھا کہ جنازہ آنے نہ دیا جائے، دوسرے دن کے لیے حکم یہ تھا کہ پورے احترام کے ساتھ لا کے دفن کیا جائے، مولا کیا وجہ ہے؟ رات میں وہ جو کلید بردار تھا اس نے خواب میں دیکھا، مولا تشریف لائے، فرماتے ہیں سرکار امیر المؤمنین کہ وہ جنازہ جو بصرے سے نجف آ رہا تھا، راستہ بھٹک کر وہ سرزمین کربلا کی طرف چلا گیا تھا، اور ادھر وہ جنازہ کربلا کے قریب پہنچا، میرا بیٹا حسین میرے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ بابا میں جانتا ہوں کہ یہ گناہگار ہے، بابا میں جانتا ہوں کہ یہ خطا کار ہے، بابا میں جانتا ہوں آپ اس سے ناراض ہیں، لیکن بابا حسین سفارش کر رہا ہے کہ اس کو قبول کر لیجئے۔ مولا نے پوچھا کیوں؟ سنیں گے آپ، مولا فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ بابا یہ جنازہ جو راستہ بھٹک کے کربلا کی طرف آ گیا تھا، اس جنازے پہ کربلا کی مٹی پڑ گئی ہے، کربلا کی خاک پڑ گئی، مولا اس کو حسین سفارش کرتا ہے، حسین شفاعت کر رہا ہے، اس کو اپنے حرم میں قبول کر لیجئے۔ ہاں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں وہ جنازہ بھی قبول ہو جاتا ہے کہ جس پر حسین کے کربلا کی خاک پڑ جاتی۔ امیر المؤمنین کو اتنی محبت ہے حسین سے کہ فرمایا کہ ہاں بیٹا ہم تمہاری وجہ سے اس جنازے کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ نجف میں دفن ہو جائے، نہ صرف یہ کہ نجف میں دفن ہو بلکہ لا کے میرے قدموں کے پاس میرے حرم میں دفن کر دیا جائے۔ امیر المؤمنین کو اتنی محبت ہے حسین سے، امیر المؤمنین کو اتنی الفت ہے اپنے بیٹے حسین سے اور حسین کی کربلا سے۔ ہاں امام حسین کی کربلا کی خاک اگر پڑ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی انتظام اور اہتمام ہوتا ہے کہ انسانوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ آقا آپ کے بابا کا چاہنے والا تھا، امیر المؤمنین کا عاشق تھا، صرف اس کے جسم پہ کربلا کی خاک پڑ گئی تھی تو اتنا امیر المؤمنین کو پسند آ گیا۔ شاید امیر المؤمنین کی آنکھوں میں اس موقع پہ آنسو ہوں گے جب میدان کربلا میں حسین کا جسم زمین کربلا پہ رہا ہوگا اور ہر طرف سے خاک اڑ اڑ کے حسین کے جسم پہ آ رہی تھی، کوئی نہ تھا جو حسین کو بڑھ کے کفن دیتا، کوئی نہ تھا جو آگے بڑھ کر حسین کو سپرد لحد کرتا۔ امام حسین اس میدان
کربلا میں ہیں، کوئی امام حسین کے لیے آگے بڑھنے پہ تیار نہیں ہے۔ ہاں بہن تو موجود تھی، لیکن بہن کیا کر سکتی ہے؟ بھائی کا امام حسین کا بیٹا موجود ہے، لیکن امام حسین کا بیٹا اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ عزاداروں عجیب موقع ہے۔ آپ نے مقتل میں یہ جملہ سنا ہوگا کہ جس موقع کے اوپر جناب زینب اس سرزمین کربلا سے نکل رہی تھی، اس موقع کے اوپر جناب زینب کا ایک عمل ہے جو بالکل منفرد عمل ہے۔ آپ نے مقتل میں یہ جملہ سنا ہے کہ جب غازی سرزمین کربلا پہ ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آئے ہیں، آپ کے دونوں بازو قلم تھے، لہٰذا سر کے طرف سے آپ زمین کے اوپر تشریف لائے۔ لیکن انصاف سے بتائیں، کربلا میں دو شخصیتیں ہیں جو سر کے بل زمین کی طرف آئی ہیں۔ ایک بھائی ہے جو بازو قلم ہو جانے کی بنا پہ زمین کی طرف آیا تو سر کے ذریعے سے آیا، اور ایک بہن ہے جو 11 محرم کو قافلہ چلا، زینب نے خود کو ناقے سے زمین پہ گرا دیا۔ سن سکیں گے عزاداروں، زینب نے اس عالم میں خود کو ناقے سے گرایا، دونوں ہاتھ پسے گردن زینب کے بندھے ہوئے تھے، زینب نے خود کو زمین کربلا پہ گرایا، آئیں اپنے بھائی کے جنازے کے قریب پہنچی، اپنے ہاتھوں سے جنازے کو بلند کرنا چاہتی ہیں، لیکن زینب کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سنو عزاداروں، زینب نے کٹی ہوئی گردن کے اوپر اپنے رخسار رکھ دیے۔ اے بھیا، زینب اسیر ہو کے جا رہی ہے اور اس موقع پہ آواز دیتی ہیں، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے پروردگار زینب سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ لیکن ہاں، اب جو زینب اس سرزمین کربلا سے نکل رہی ہیں، یہ قافلہ کوفے ہوتا ہوا شام پہنچا ہے۔ عزاداروں عجیب جملہ ملتا ہے، اسی درمیان راہ ایسا موقع بھی آیا کہ انہی بلندیوں پہ بیٹھی ہوئی عورتوں میں سے ایک خاتون نے اپنی کسی کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ لے جا کر اس قافلے میں موجود ان بچوں کو پانی پلا دو۔ لیکن جس موقع کے اوپر پانی سکینہ کے ہاتھ میں آیا، اس بلندی پہ بیٹھی ہوئی خاتون نے آواز دیا، اے بیٹی پہلے میرے لیے دعا کر دو اور اس کے بعد پانی پی لینا۔ پوچھا ننھی بچی نے کہ بتاؤ تمہاری دعائیں کیا ہیں؟ کہتی ہے کہ پہلی دعا کر دو، جس طرح سے تم اسیر ہوئے ہو اس طرح سے کبھی ہمارے بچے یتیم و اسیر نہ ہو۔ جلے ہوئے کرتے کو سکینہ نے بلند کیا، اے میرے پروردگار، اس پانی بھیجنے والی خاتون کے گھر میں کوئی بچی میری طرح سے یتیم و اسیر نہ ہو۔ پوچھا دوسری دعا کیا ہے؟ سنو گے عزاداروں، آواز دیا کہ بس اتنی دعا اور کر دو کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ اسی بلندی کے اوپر ناقے پہ بیٹھی ہوئی زینب اولیاء مقام نے آواز دیا، مدینے جا کے کیا کرو گی؟ آواز دی اس خاتون نے، مجھے مدینے جانا ہے اس لیے کہ میری شہزادی زینب مدینے میں ہے، اس لیے کہ میرے اہل بیت مدینے میں ہیں۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ زینب نے آواز دیا، اگر زینب کو دیکھو گی پہچان لو گی۔ آواز دیا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنی شہزادی کو نہ پہچانوں؟ بس یہ جملہ یہ جو آنوں تک پہنچا، جناب زینب نے آواز دیا، اے ام حبیبہ، تم نے پردیس میں اپنی زینب کو نہ پہچانا، آؤ دیکھو یہ اسیر ہو کے جو جا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، علی کی بیٹی زہرا کی لاڈلی زینب ہے۔ اے ام حبیبہ، وہ نو کے نیزہ کی بلندی پر حسین کا سر ہے۔ اے ام حبیبہ، وہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ وارث حسین سید سجاد اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ اے ام حبیبہ، جسے پانی بھجوایا تھا وہ کوئی اور نہیں، تمہارے آقا حسین کی بیٹی ننھی سکینہ یتیمہ ہے، جو کبھی تماچے کھا رہی ہے، کبھی تازیانے برداشت کر رہی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما،
پروردگار شہدائے کربلا کا چہلم قریب ہے، ہم سبھی کی طرف سے ہمارے آقا اور مولا کی بارگاہ میں تعزیت پیش فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو امام حسین کے زائرین میں شمار فرما۔ پروردگار اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے انہیں جوار امام حسین میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔